الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نے جو لاسٹ ٹائم والدین کے حقوق پڑھے تھے اس کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ والدین کے ادب پر حکمت عزلیہ۔ فرقت سنجی کا قول ہے کہ میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے کہ بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ والدین کی موجودگی میں والدین کی اجازت کے بغیر گفتگو کرے اور نہ والدین کی اجازت کے بغیر آگے چلے اور نہ ہی دائیں بائیں چلے اور والدین کی آواز پر فوراً جواب دے، ان کے پیچھے غلاموں کی طرح چلے جس طرح کے غلام اپنے آقا کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ والدین کے ادب میں سے ہے کہ ان کو ایسے رکھا جائے کہ جیسے وہ آپ کے مالک ہیں اور آپ ان کے غلام ہیں۔ ایک شخص حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض پرواز ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں بہت بوڑھی ہے، انہیں میں ہی کھلاتا پلاتا ہوں، وضو کراتا ہوں، اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا، تو نے 1% بھی حق ادا نہیں کیا، لیکن تو نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اللہ عز و جل تجھے اس تھوڑے سے عمل کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ تو ماں جو کہ ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کی پرورش کرتی ہے، بچپن میں اس کا کس طرح سے خیال رکھتی ہے، اس کو بڑا کرتی ہے، تو وہ جو حق ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک صحابی جو اپنی والدہ کو خود ہی کھلاتے پلاتے تھے اور اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، تو مطلب یہ نہیں کہ والدہ بہت بوڑھی تھی، تو پوچھا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو بولا کہ نہیں، تو نے تو 1% بھی ابھی ادا نہیں کیا، یعنی اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا جو تیری ماں نے تیرے لیے کیا ہے، لیکن تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ تجھے بے حساب اجر دے گا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے بیان کیا کہ حکمت کے اقوال میں بھی تحریر ہے کہ ملعون وہ ہے جو والدین پر لعنت بھیجتا ہے، ملعون وہ ہے جو سیدھی راہ سے روکتا ہے، ملعون وہ ہے جو اندھے کو راستے سے بھٹکاتا ہے، ملعون وہ ہے جو اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر جانور ذبح کرتا ہے، ملعون وہ ہے جو زمین کی حد سے بدلتا ہے، یعنی دوسرے کے ساتھ مشترکہ زمین کی حد میں بدلتا ہے، یعنی یہ جو جس کے عمل ہیں وہ شخص جو ہے ملعون ہے، یعنی لعنت کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے وہ جو والدین پر لعنت بھیجے، دوسرا وہ جو سیدھی راہ سے روکے لوگوں کو، تیسرا وہ جو اندھے کو راستہ نہ بتائے اور جو جانور ذبح کرے اللہ کا نام نہ لے، اور دوسرا یہ آخری چیز کہ جو زمین مشترکہ ہو، اکثر ہوتا ہے نا کہ زمینیں کھیت وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی حد سے تجاوز کر کے دوسرے کے حصے کو بھی جو ہے اپنی زمین میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سخت گناہ کا کام ہے، کیونکہ ایک بالغ زمین بھی جو لے گا تو قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ والدین پر لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسے غلیظ کام سر انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے والدین پر لعنت کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا کہ اس نے خود ہی والدین پر لعنت بھیجی ہے، تو وہ ایسا کوئی جو ہے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے والدین پر لعنت بھیجی جاتی ہے کہ انہوں نے اس کی تربیت نہیں کی۔ گناہ کبیرہ کا اظہار۔ حضور سید الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ گناہ کبیرہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے؟ فرمان نبی ہوا کہ وہ دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے تو دوسرا اس کے والدین کو گالی دے گا، تو اس لیے کسی کے والدین کو گالی نہ دی جائے ورنہ بدلے میں آپ کے والدین کو گالی دی جائے گی۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں، بیوی کو ماں پر فوقیت دینے کا صلہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص جس کا نام الکمہ تھا، وہ بہت محنتی اور صدقہ و خیرات کرنے والا تھا، اسے بیماری نے آ لیا۔ اس کی بیوی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض پرواز ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے خاوند پر
عالم نزا طاری ہے، میں نے خیال کیا کہ میں آپ کو اطلاع دوں۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم علقمہ کے پاس جا کر حالات سے آگاہی کرو۔ یہ حضرات تشریف لے گئے۔ علقمہ سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، مگر وہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اس نے رحلت کر جانا ہے، تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت اقدس میں روانہ کیا تاکہ آپ کو علقمہ کے حالات سے آگاہ کیا جائے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کی ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کا باپ تو لقمہ اجل ہو چکا ہے، اس کی ماں زندہ ہے۔ آپ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علقمہ کے ماں کے پاس جائیے، میرا سلام دے کر کہیے کہ اگر وہ چلنے کے قابل ہے تو آ جائے، ورنہ میں خود اس کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی کو اطلاع دی تو کہنے لگی، میری جان اللہ کے نبی پر قربان ہو، میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ پھر عصا لیا اور آپ کی خدمت میں پہنچ گئی اور سلام عرض کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پس وہ بوڑھی آپ کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ نے ضعیفہ سے فرمایا کہ سچ سچ بتا، ورنہ میرے پاس وحی آ جائے گی۔ علقمہ کیا کرتا رہا؟ ضعیفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علقمہ بہت نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، نہایت درجے کا سخی تھا۔ آپ نے ضعیفہ سے فرمایا، اور تیرا کیا معاملہ تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ کس طرح؟ کہا، وہ اس طرح کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا تھا، اس کا گن گاتا تھا اور میرا نافرمان تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں کی ناراضگی نے اس کی زبان پر کلمہ شہادت پڑھنے سے روک دیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جائیے اور بہت سا ایندھن جلا کر لائیے تاکہ میں اسے آگ سے میں جلا دوں۔ ضعیفہ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل کے ٹکڑے کو آگ میں جلا رہے ہیں اور پھر میرے ہی سامنے میں دل میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ آپ نے اس سے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب اس سے بھی سخت ہے جو دیر تک رہنے والا ہے، پس اگر تیرا گمان ہے کہ اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے تو پھر اس سے راضی ہو جا۔ اس ذات بابرکت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک ناراضگی میں اس کے ساتھ رہے گی، نماز روزہ سے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ پھر بڑھیا نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ عز و جل کو اور آپ کو یہاں حاضر ناظر اور لوگوں کو شاہد بنا کر گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا ہے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جائیے اور دیکھیے کہ علقمہ کلمہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علقمہ کی ماں نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے ہوں اور دل کی زبان سے نہ کہے ہوں۔ حضرت سیدنا بلال دروازے تک گئے تو حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ پڑھتے سنا۔ پھر اندر جا کر فرمایا، لوگوں، ماں کی ناراضگی نے علقمہ کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے روک رکھا تھا۔ جب وہ راضی ہو گئیں تو علقمہ کی زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ پھر علقمہ اسی روز دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہو گیا۔ آپ نے تشریف لا کر غسل و تکفین کا حکم دیا اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا، اے مہاجرین و انصار کی جماعت، جس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دی، اس نے بارگاہ الہی سے لعنت ہے، اس کے فرائض و نوافل قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو اسلام میں جو ہے آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا اور اس کے بعد اس کی بیوی کا ہوتا ہے، جبکہ عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا سب سے پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اسلام کے قوانین میں سے ہے۔ اور دیکھیے کہ جس شخص نے اپنے جو ہے بیوی کو فوقیت دی اپنی ماں پر، تو اس کا کیا انجام ہوا کہ کلمہ پڑھنے سے محروم رہا جب تک کہ اس کی ماں اس سے راضی نہیں ہوئی۔ والدین کی حقیقی معرفت میں راز خداوندی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کریمہ، اور تیرے پروردگار نے حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کیجیے اور والدین کے ساتھ احسان کیجیے، کے تحت فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کا
حکم ہے کہ اسی کو واحد مانیے، اور بعض نے کہا کہ لا تعبدوا الا ایاک کا مفہوم یوں بیان کیا کہ گناہ کے معاملے میں کسی کا کہا نہ مانو، لیکن اللہ عز و جل نے جو حکم دیا ہے اس کی اطاعت کیجیے، اور والدین کے ساتھ احسان کیجیے، یعنی ان کے ساتھ نیکی اور شفقت کے ساتھ آنا چاہیے۔ ارشاد باری عز و جل ہے جب وہ دونوں ضعیف ہو جائیں یا ان دونوں میں سے ایک یا ان میں سے ایک تو دونوں کو اف بھی نہ کہو، یعنی ان سے کوئی سخت و نازیبا بات نہ کیجیے۔ بعض کے نزدیک اس کے یہ معنی ہے کہ جب ماں باپ ضعیف ہو جائیں اور ان کے ٹٹی پیشاب اٹھانے کے وقت دقت محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ان سے چہرہ پھیرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تیرے بچپن میں تیرا پاخانہ پیشاب اٹھایا ہے اور تیرے ایسے حال کو کثرت سے دیکھا ہے۔ تو قرآن کریم میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ان دونوں کو نہ جھڑک اور ان سے نرم گفتگو کیجیے، اور شفقت و انکساری کے ساتھ جھکا رہ اور کہہ کہ اے میرے رب ان دونوں پر مہربانی فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، یعنی جب وہ دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ تو اب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین سے نرمی سے بات کی جائے اور ان کے لیے شفقت کے بازو بچھا دیے جائیں، ان کو اف تک بھی نہ کہا جائے، نہیں جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، جب ان کو اپنے جو ہے پاخانے کے لیے بھی اپنی اولاد کی ضرورت ہو تو تب جو ہے تب ان کے لیے اف تک کا بھی کلمہ نہ کہا جائے، اور ان کے لیے جو ہے دنیا میں نرمی کی جائے، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے۔ تو یہ والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمام جو ہے سننے والوں کو اپنے والدین کے حقوق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کی قدر کرنا نصیب فرمائے۔ اچھا، کل ہم نے جو دعا یاد کی تھی وہ یاد ہو گئی ہے یا ابھی نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے، پہلے والی صحیح یاد ہو گئی ہے، کل جو کی تھی وہ تھوڑی سی پہلے والی سجدے والی تھی نا، وہ والی سنا دیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، سبحان اور اللہ۔ دوسری لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہم عزیز الغفار۔ سبحان وما بینہم العزیز الغفار۔ اچھا عائشہ، آپ نے یاد کی ہیں کوئی دعائیں جو ہم گروپ میں بھیجتے ہوتے ہیں؟ عائشہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں، آپ کو اگر آواز آئی تو ہمیں رپلائی کر دیجیے گا، ہم جو ہے آگے دعائیں یاد کر لیتے ہیں۔ تو آج کل چونکہ بارشیں بھی بہت ساری ہو رہی ہیں تو بارشوں کے حوالے سے بھی کافی ساری دعائیں ہیں، جس میں یہ کہ حید سالی سے بچاؤ، بارش مانگنے کی دعا ہے، پھر جب بارش ہو رہی ہو اس طرح ہم نے کون سی کرنی ہے، بارش بادل گرجے کون سی کرنی ہے، بارش دیکھ کر کیا کہیں، بارش کے بعد کیا کہیں، اور بارش ضرورت سے زائد ہو جائے تو کیا کریں۔ یعنی دیکھیے کہ آج کل جیسے سیلاب وغیرہ کی سچویشن ہو گئی ہے، اس کی مطلب اس میں دیکھا جائے تو بارش جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہو گئی ہے، تو ایسے میں کیا دعا کرنی ہوتی ہے۔ ان کا جسٹ ہم دعا اور ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، یاد ہم ایک کا دعا کرتے ہیں تاکہ ہمیں باری باری یہ دعائیں یاد ہوں۔ سب سے پہلے ہم جو ہے بارش دیکھ کر پڑھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے وہ ہمیں فوراً یاد بھی ہو جائے گی۔ یہ دعا ہے اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم اے ہمارے رب، صیبا ہمیں بارش عطا فرما، اس بارش کو یعنی فرما نافعا نفع بخش، یعنی فائدہ مند بنا، اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا۔ صیبہ بارش کو کہتے ہیں نافعہ فائدے والی، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، آسان سی دعا ہے کہ اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا۔ باقی دعائیں اگر یاد ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان کو بعد میں دوبارہ پڑھ لیں گے۔ بارش کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بارش سے نوازے گئے۔ مطرنا یعنی ہم بارش سے نوازے گئے،
بفضل اللہ اللہ کے فضل سے، و رحمتہ اور اس کی رحمت سے، مطرنا ہم یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جیسے گیلے کرنے کو مطرنا کہتے ہیں، سیراب کرنا، یعنی ہم سیراب کیے گئے، مطرنا یعنی بارش سے نوازے گئے، مطرنا بفضل اللہ اللہ کے فضل سے، و رحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ اور اگلی دعا چونکہ ضروری ہے آج کل کیونکہ سیلاب وغیرہ ہو رہے ہیں، اگر بارش ضرورت سے زائد ہو جائے تو کیا دعا ہمیں ہمارے نبی نے سکھائی ہے کہ جب مدینے میں اس طرح بارش ضرورت سے زائد ہو گئی تھی تو صحابہ نے حضور سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ دعا فرمائیے، تو حضور نے ان کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ دعا ہے اللہم حولینا ولا علینا، اللہم حولینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا اور اب ہم پر نہ برسا، اے اللہ ٹیلوں، پہاڑوں، وادیوں کے درمیان اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش برسا۔ تو اس کو کوشش کریں گے انشاءاللہ، جتنا پڑھیں گے تو ہمیں یاد ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہم حولینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا، اللہم علی الآکام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، یعنی کس پہ برسا یہ نام لے رہے ہیں، علی الآکامی ٹیلوں پر، والضرابی اور پہاڑوں پر، وبطونی اور وادیوں کے درمیان، والأودية ومنابت الشجر اور وادیوں کے درمیان اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر، یعنی یہ دعا کرتے ہیں کہ بارش جو ہے ہمارے ارد گرد ہو جائے، جہاں پہ شجر ہیں، جہاں پہ ٹیلے ہیں، جہاں پہ یعنی عام لوگ نہیں رہتے، نہیں ایسی خالی جگہوں میں بارش برس جائے تاکہ وہاں پہ کوئی شجر کاری ہو جائے، اس سے ہمیں نفع ہو۔ لیکن اگر ہمارے یہاں ہوگی وادیوں میں، دیکھیے جب ہوتی ہے بارش جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں جب ہوتی ہے تو پھر جو ہے نقصان ہوتا ہے اس سے، تو اس لیے دعا کی گئی تھی کہ ارد گرد ہو جائے بارش، ہم پر نہ ہو۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس دعا کو ہم یاد کریں۔ آئیے ہم تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تفسیر میں جو ہے اہل کتاب کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، بنی اسرائیل کے، اور ان کی جو بھی چالیں تھیں اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ تو ہم آج آیت نمبر 78 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا ایک فریق، یلوون مڑوڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانیں، بالکتابی کتاب میں، لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو، من الکتابی کہ وہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ نہیں ہے کتاب میں سے، ویقولون وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ عمل استغفر اللہ مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے جو ہے یہ کچھ بھی قول ان کے ذہن میں ہے، کوئی بات ان کے ذہن میں ہے، کسی کا بھی فرمانا شروع کر دیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، حالانکہ ان کا صحیح علم نہیں ہے، واضح علم نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ، اور پھر اہل کتاب کا تو دیکھیے کہ وہ اپنی کتاب پڑھتے ہوئے ہی کوئی خود سے جو بات تھی اس کو ایسے اپنی زبان مڑوڑ کر بولتے تھے کہ لگتا تھا کہ جیسی کتاب کا ہی حصہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کیا ہوتی تھی، اس میں وہ بات ہوتی تھی جو ان کی خواہش نفس ہوتی تھی، جو وہ خود چاہتے تھے، جو وہ خود سے کسی کا غلط معنی بنانا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب اگرچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اہل کتاب کے معنی میں تحریف کرتے اور الفاظ کا الٹ پھیر کر کے کچھ سے کچھ مطلب نکالتے، لیکن اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے کسی خاص لفظ یا فکرے کو جو ان کے مفاد یا ان کے خود ساختہ عقائد و نظریات کے خلاف پڑھتا
زبان کی گردش سے کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے۔ اس کی نظیریں قرآن کو ماننے والے اہل کتاب میں بھی منقود نہیں۔ مثلاً بعض لوگ جو نبی کی بشریت کے منکر ہیں، آیت قل انما انا بشر مثلکم اور انما کو انما پڑھتے ہیں۔ انٹرنیٹ ایشو ہو گیا ہے، تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، کچھ انٹرنیٹ ایشو ہو گیا تھا، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ الفاظ کا یعنی رد و بدل اس طرح سے کر دیا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہی بدل جائے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں آیت ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ تم کہہ دو کہ بے شک میں بشر ہوں بالکل تمہاری مانند۔ تو اب دیکھیے کہ انما کا مطلب ہوتا ہے بے شک، لیکن آپ اگر یوں کہیں کہ انا اور ما آپ کہیں الگ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ انا بے شک، اور ماں کو آپ الگ کر دیں تو ماں نہیں کے معنوں میں بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں دیکھیے 2-3 بار ماں آیا ہے، تو ماں کا مطلب تھا نہیں، ٹھیک ہے، وَمَا حالانکہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو بدلتے ہیں، انا الگ پڑھیں گے، ماں الگ پڑھیں گے، تو اس کا معنی یوں ہو جائے گا قل انما انا بشر مثلکم کا معنی تھا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں بشر ہوں تمہاری مانند، یعنی بے شک میں انسان ہوں تمہاری طرح۔ تو اس کا ترجمہ یوں پڑھیں گے کہ انا اور ماں کو الگ پڑھیں گے، تو اس کا ترجمہ جگہ ہو جائے گا کہ اے نبی کہہ دو میں تحقیق نہیں ہوں، میں بشر تم جیسا۔ تو یہ وہ لوگ جو کہ حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں بار بار ان کی بشریت کا اقرار کیا گیا ہے کہ وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، ہم نے انہیں انسان بنا کر بھیجا۔ اب ان کا مرتبہ اویسلی وہ سب سے بلند ہے، آپ جو ہے سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش کی معراج کرائی ہے، اور آپ کے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ لیکن بشریت کا انکار کرنا یہ ظلم و زیادتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے یہاں مثال بیان کی گئی ہے کہ اہل کتاب جو ہے اپنی کتاب کے الفاظ کو اسی طرح ہی جو ہے الفاظ کو اس طرح بیان کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کی تمام چالیں بتائی ہیں کہ وہ اس طرح سے عبارتوں کو توڑ موڑ کے پڑھتے تھے، توڑ دیتے تھے، ایسے کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ کتاب ہی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ اپنے باطل عقائد کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ کے معنی بدل دیتے تھے، یا اس طرح سے خود سے کچھ بول کے کہتے تھے کہ یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 79، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ ما کانا لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ کہ اسے عطا کرے اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ، اسے کتاب اور حکمت اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں سے، کونو ہو جاؤ، عباداً بندے، لی میرے، من دون اللہ اللہ کے سوا، والا کونو اور لیکن ہو جاؤ، ربانیین اللہ والے، بما کنتم تعلمون اس لیے کہ تم سکھاتے ہو، الکتاب کتاب، و بما کنتم تدرسون اور اس لیے کہ تم پڑھتے ہو۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نبی اور رسول بھیجے جنہیں کتاب اور حکمت عطا فرمائی، سب نے یہی فرمایا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی، ایک اللہ کو مانو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صاف صاف تعلیم یہی تھی کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بندے بن جاؤ، تو کیونکہ نبیوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ رب کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہودیوں کے ہاں جو علماء مذہبی عہدیدار ہوتے اور جن کا کام مذہبی امور
میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور عبادت کے قیام اور احکام دین کے اجرا کرنا ہوتا، ان کے لیے لفظ ربانی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ خود قرآن میں ارشاد ہوا ہے، ان کے ربانی اور ان کے علماء ان کے گناہ کی باتیں کرنے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے۔ اس طرح عیسائیوں کے ہاں لفظ ڈیوائن بھی ربانی کا معنی ہے۔ تو اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کلیئر کیا ہے کہ جو نبی اور رسول وہ بھیجتا ہے، جنہیں کتاب اور حکمت دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ آ کر یہ کہیں کہ میرے بندے بن جاؤ، میرا کہنا مانو، یعنی یہی کہیں گے کہ اللہ کی عبادت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، وہ اپنی اطاعت کرنے کا کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ تو بندہ کیونکہ اللہ کی ہی بننا ہوتا ہے، اور وہ یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو۔ تو کتاب کا تقاضا بھی یہی ہے، یہ اس کتاب کا، اس قرآن کا، کہ یہ اللہ کی طرف بلانے والا کلام ہے۔ آیت نمبر 80، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اور نہ حکم دے گا، أَن تَتَّخِذُوا کہ تم ٹھہراؤ، الملائکۃ فرشتے، والنبیین اور نبی، ارباباً پروردگار، ایأمرکم کیا وہ تمہیں حکم دے گا، بالکفری کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو گئے، اور تم سے ہرگز نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ تو یہ ان غلط باتوں کی ایک جامع تردید ہے جو دنیا کی مختلف قوموں نے خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی ہیں، جس کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ کسی نہ کسی طرح خدا اور معبود قرار پاتا ہے۔ اس آیات میں یہ قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی و پرستش سکھاتی ہو اور کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر خدائی کا مقام تک لے جاتی ہو، اور ہرگز کسی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہے۔ جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے، سمجھ لو کہ یہ گمراہ کن لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے۔ تو اب جو ہے یہ عقائد جو کہ ہم بہت پیچھے ڈیٹیل میں بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اسے دعا کے لیے پکارا جائے، یا غیب میں پکارا جائے، یا مدد کے لیے پکارا جائے، اور نہ ہی کبھی پیغمبروں نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے میرے بندے بن جاؤ۔ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بنو، دعا بھی اللہ کے لیے ہے، عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، کسی بھی طرح سے اگر کوئی اللہ کو اس میں شریک ہے تو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ عقائد میں شریک ہے، تو پھر صحیح راستہ نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ تحریف شدہ راستہ ہے، وہ راستہ ہے کہ جس میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس آیت میں بھی جیسے کلیئر بتایا گیا کہ وہ تم سے بالکل بھی نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو کسی کو بھی رب بنا لو۔ تو بہت زیادہ اس طرف جانا، اور جس میں لوگ یوں کرتے ہیں کہ شرک، یعنی آپ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دعا مانگیں تو وہ شرک میں آتا ہے، تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ عقیدہ دیکھیے کہ عیسائیوں میں تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں، ایک گروہ محبت میں اتنا حد سے گزر گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا، اور وہ جو ہے ان کو الہ کہتے ہیں، جبکہ دوسرا جو گروہ تھا وہ ان کی دشمنی میں حد سے بڑھ گیا، اور وہ جو ہے ان کے قتل کے در پہ ہوا۔ تو اس لیے ان دونوں ایکسٹریمزم سے بچنا ہے۔ ہم اپنے نبی و رسول کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہم آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے مقام محمود کی دعائیں مانگتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں شفاعت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ڈائریکٹ مدد کے لیے پکارنا، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ آپ خالص اللہ سے پکاریں، اور پھر آپ یہ دعا مانگیں جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان کے رستوں پر چلا جن پر تیرا فضل و اکرام ہوا۔ تو پھر اس میں آپ جس مرضی کو پکار لیں، آپ بھلے حضور کو پکاریں، ہمیں حضور کے رستے پہ چلا، آپ کے اصحاب کو پکاریں، حضرت علی کے رستے پہ چلا، حضرت ابوبکر کے رستے پہ چلا، ہمیں امام حسین کے رستے پہ چلا، ہمیں یزید کے رستے پہ چلنے سے بچا۔ ہم کچھ بھی اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، ہمیں ان کے رستوں پہ چلنے سے بچائے جو گمراہ ہوئے، اس میں آپ گمراہوں کا نام لے سکتے ہیں۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں جو ہم سے ہوئیں ان کو درگزر فرمائے،
ہمیں صحیح عقائد کی تعلیم عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آج کے ہم نے جو بھی درس و بیان میں سنا، ہمیں اپنے والدین کا صحیح معنوں میں اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم نے دعائیں یاد کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تفسیر کو ہمارے لیے علم و حکمت کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔